بابا تاج الدین ناگپور کی سرزمین پر آپ کا مزار ہے، اور بڑی پہنچی ہوئی شخصیت، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ لوگ ہیں نا، ان کو پاگل سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے، بلکہ ان کو قید میں بھی رکھا گیا. لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، قید میں تھے لیکن وہاں کا جو افسر تھا نا، بڑا افسر، وہ بابا تاج الدین کے پیر دبایا کرتا تھا. بابا تاج الدین کی یہ شان ہے. بابا تاج الدین کے زمانے میں ایک ہے نا رقاصہ تھی، ناچنے والی، گانے والی. وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، لوگ اسے بڑا مال دیتے تھے، بڑے بڑے رئیس اس پر پیسے لٹایا کرتے تھے. لیکن وہ دیوانی تھی بابا تاج الدین کی، محبت تھی، عقیدت تھی، لیکن غیر مسلم تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، نان مسلم تھی. اللہ اکبر. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہوئی، طبیعت ناساز ہو گئی. بڑے بڑے حکیموں نے جواب دیا، بڑے بڑے طبیبوں نے جواب دیا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. اللہ اکبر. کچھ دنوں کے بعد ہی اس خاتون کا، جو ناچتی تھی، گاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، جسم سے روح نکل گئی. اب وہ تھی نان مسلم، غیر مسلم. اب اس کے سماج کے کچھ لوگ بابا تاج الدین کے پاس آئے. بابا تاج الدین کو کہا، حضور وہ خاتون جو ناچتی تھی، گاتی تھی، وہ مر چکی ہے، اس کا انتقال ہو گیا. اب آپ بتائیں اسے جلا دیا جائے کہ دفنا دیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے نا، مسلمان مر کر دفنایا جاتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے نا، اسے دفنا دیا جاتا ہے، اور غیر مسلم کو جلا دیا جاتا ہے. لیکن بابا تاج الدین کی عقیدت اور محبت تھی، الفت تھی، عشق تھا، تو سماج کے لوگوں نے کہا جلا دیا جائے کہ دفنا دیا جائے، آپ جیسا حکم دے. بابا تاج الدین نے کہا کہ وہ مری تھوڑی نہ ہے. بابا تاج الدین کہتے ہیں وہ تو سو رہی ہے، اس کا انتقال تھوڑی نہ ہوا ہے. اب کوئی اور کہتا تو ماننے جیسی بات تھی کہ یار مجنون پاگل ہے، لیکن یہ وقت کا ولی تاج الدین اولیاء کہہ رہا ہے، تاج الاولیاء کہہ رہا ہے. تو سماج کے لوگ تھے اور کچھ مریدین بھی تھے. حضرت بابا تاج الدین نے ایک چائے بنا کر مریدوں کو دی یا سماج والوں کو، کہا جاؤ اس کو پلا دو، کہنا یہ بابا تاج الدین نے بھیجا ہے. وہ مرید چائے لے کر اس خاتون کے پاس پہنچے جو مر چکی تھی، جسم سے روح نکل چکی تھی، دنیا سے جا چکی تھی، نان مسلم تھی، غیر مسلم تھی. لیکن دیکھیں اللہ والوں کا کرم ہوتا ہے تو حالات بدلتے ہیں. ہاں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ چائے لے کر کچھ مریدین گئے تو اس خاتون کا نام، ہاں اس کا نام تھا گجری. کہا گجری یہ چائے پی لے، نہیں اٹھی. کہا گجری اٹھ یہ چائے پی لے، نہیں اٹھی. تیسری مرتبہ میں کہا کہ گجری دیکھ یہ چائے بابا تاج الدین نے بھیجی ہے، اٹھتی ہے کہ تاج الدین بابا کو بلاؤں، اٹھتی ہے کہ بابا تاج الدین کو بلاؤں. اتنا کہا، جس کے جسم سے روح نکل گئی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی. چائے پی. خدا جانے وہ چائے میں کیا ملایا تھا، خدا جانے وہ چائے کے قطروں میں کون سی چاشنی تھی. چائے پینا تھا کہ بابا تاج الدین کے قدموں میں حضور کلمہ پڑھائے، مسلمان بنائے. یہ حضرت بابا تاج الدین کی ذات تھی. ہاں، ایک شخص تھا، بڑی چاہت رکھتا تھا، بڑی الفت، اور اس کی چاہت تھی، اس کا عشق تھا کہ میں حج کو جاؤں، ہے نا، حج کو جاؤں اور خانہ کعبہ کی زیارت کروں، شہر مدینہ کو دیکھوں، زمزم کو پیوں. لیکن پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا. تو اسے معلوم تھا بابا تاج الدین کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے، بڑے بڑے رئیس آتے ہیں، بڑے بڑے عمرہ آتے ہیں، اور بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آتے ہیں، نذرانے دیتے، تحفے دیتے. بابا تاج الدین کرم کر دیں گے اور میں حج کو چلا جاؤں گا. تاج الدین اولیاء کی بارگاہ میں آیا، حضور میں حج کو جانا چاہتا ہوں، مال کوئی نہیں، مال میرے پاس کچھ نہیں. آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے، حضور آپ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، بابا مجھے کچھ رقم دے دیں، میں حج کو چلا جاؤں. بابا تاج الدین نے کہا ٹھیک ہے، رکو میرے پاس یہیں پر.
تمہاری رقم کا انتظام ہو جائے گا، تمہارے حج پر جانے کا انتظام ہو جائے گا۔ آخری بات، وہ شخص وہیں پر رکا۔ اب راجہ بھی آئے، مہاراجہ بھی آئے، رئیس بھی آئے، بڑے بڑے سردار بھی آئے، تحفے بھی دیے، مال بھی دیا، رقم بھی دی، لیکن جتنا بھی مال آتا بابا تاج الدین غریبوں میں دے دیتے، یتیموں میں دے دیتے، مسکینوں میں دے دیتے، اس کا کچھ خیال ہی نہیں، اس کو دے ہی نہیں رہے۔ اب یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ مال کی مجھے ضرورت ہے اور بابا دوسروں کو دے رہے ہیں، اللہ، لیکن اللہ والوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ہاں، ہم ایسی سرزمین پر بیٹھے ہیں نا، میرے سرکار قطب عالم چند قدم میں مکہ شریف پہنچتے تھے، اور وہ بھی تاج الدین بابا تھے، ناگپور کے شہنشاہ بابا تاج الدین کے وہاں رکا ہے، لیکن مال دوسروں کو دے رہے ہیں، اسے نہیں دے رہے۔ حج کا وقت بھی آ گیا، ایام بھی آ گئے، اور جتنے بھی حاجی تھے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اب میرا جانا ناممکن ہے، مشکل ہے، کیونکہ لوگ نکل گئے۔ اللہ اکبر، لیکن یقین تھا۔ میرے عزیزو یاد رکھے، یقین ہمیشہ مضبوط رکھے، اس لیے کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے۔ وہ یقین والا بندہ تھا، قلندر کا قلندر تھا، وہ بابا تاج الدین سے عقیدت رکھتا تھا، ان پر یقین رکھتا تھا۔ قدموں میں گرا، کہا حضور یہ سال کا حج تو گیا، کیا کہتا ہے، یہ سال کا حج تو گیا، لوگ بھی حج کو نکل گئے، لیکن آئندہ سال مال کا انتظام کر دینا، رقم کا انتظام کر دینا، تاکہ میں حج پر پہنچ جاؤں، خانہ کعبہ کو دیکھ لوں۔ بابا تاج الدین اولیاء نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا، اور اتنے میں وہ کیا کہتا ہے کہ میں ایک نیم کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، بابا تاج الدین نے جیسے ہی اپنا ہاتھ میری پشت پر مارا، میری آنکھ کھلتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، میں تو خانہ کعبہ پہنچ چکا ہوں، خانہ کعبہ میں ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی حاجی ہیں وہ احرام میں ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور میں خود بھی احرام میں ہوں۔ میں نے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا، جتنا چاہا کیا، جی بھر کے کیا، زمزم کو جی بھر کے پیا، اور ایک عرصہ بیت گیا، ایک عرصہ بیت گیا، اور اسی عرصے کے بعد جتنے بھی حاجی تھے وہ لوٹ گئے، اور بابا تاج الدین پھر آئے اور میری پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اب واپس نہیں جانا ہے کہ یہیں رہو گے، اور میں پھر اپنے آپ کو نیم کے درخت کے نیچے پاتا ہوں۔ یہ حضرت تاج الدین اولیاء کی ذات ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔